بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کل کاغذ کی اتنی افراط ہے کہ جہاں بھی دیکھیں کاغذ کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ملے گا، مگر کاغذ کے ان ٹکڑوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ نوٹ بھی کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے مگر اس کی قیمت ہے۔ اس کی قیمت اتنی یقینی ہے کہ کوئی بھی آدمی اس پر شک نہیں کرتا۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ عام کاغذی ٹکڑے کی کسی نے ضمانت نہیں لی، جبکہ نوٹ کے پیچھے سرکاری بینک کی ضمانت ہے۔ ہر نوٹ پر سرکاری بینک کی یہ ضمانت ثبت ہوتی ہے کہ وہ اس کے پیش کرنے والے کو وہ رقم پوری ادا کرے جو اس پر چھپی ہوئی ہے۔ یہی ضمانت ہے جس نے نوٹ کے کاغذوں کو لوگوں کے لیے اتنا قیمتی بنا دیا ہے۔ دوستو، یہی معاملہ الفاظ کا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آج جتنے الفاظ بولے جا رہے ہیں، تاریخ کے کسی دور میں اتنے الفاظ نہیں بولے گئے، مگر ان الفاظ کی کوئی قیمت نہیں ہے، کیونکہ ان کے پیچھے اٹل ارادے کی ضمانت شامل نہیں ہے۔ آپ سے ایک شخص وعدہ کرتا ہے کہ وہ آپ کا کام کر دے گا، مگر جب آپ مقررہ وقت پر اس کی حمایت مانگتے ہیں تو وہ بہانہ کر دیتا ہے۔ آپ مذکورہ شخص کے پاس جو چیز لے کر گئے وہ اس کے بولے ہوئے الفاظ تھے۔ جب اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو گویا اس نے اپنے الفاظ کی قیمت ادا نہیں کی۔ اس نے الفاظ کا کاغذ تو دے دیا، مگر جو عمل اس کاغذ کی قیمت تھا اس کو دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس کے بولے ہوئے الفاظ ردی کاغذ کے ٹکڑے تھے، نہ کہ بینک کا جاری کیا ہوا نوٹ۔ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ الفاظ کی سطح پر ہر آدمی بڑے بڑے الفاظ بول رہا ہے، مگر اپنے الفاظ کی عملی قیمت دینے کے لیے کوئی شخص تیار نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کے بولے ہوئے الفاظ اسی طرح ردی کے پرزے بن کر رہ گئے ہیں، جیسے پرزے گلی کوچوں میں ہر وقت پڑے رہتے ہیں اور ہر آدمی ان کو بے قیمت سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ ایک شخص مظلوموں کی حمایت میں بیانات اور تجویزوں کے انبار لگا رہا ہے، مگر جب اس کے قریب کا ایک شخص اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میری مظلومیت پر میری مدد کرو، تو وہ اس کو برف کی طرح بالکل سرد پاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آدمی جو لفظ بول رہا تھا اس کے پیچھے اس کا حقیقی ارادہ شامل نہ تھا، وہ محض زبانی الفاظ تھے، نہ کہ کوئی حقیقی فیصلہ۔ ایک شخص لوگوں کے سامنے شرافت اور تواضع کی تصویر بنا رہتا ہے، مگر جب اس کی انا پر چوٹ لگتی ہے تو اچانک وہ حسد اور گھمنڈ کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کی شرافت محض ظاہری تھی، وہ اس کی روح میں اتری ہوئی نہ تھی۔ دوستو، لوگ خوش اخلاق ہیں، وہ ہدیے دیتے ہیں اور دعوتیں کرتے ہیں، وہ دوسروں کے کام آنے کے لیے دوڑتے ہیں، وہ دوسرے کے مسئلے کو اپنا مسئلہ بناتے ہیں، وہ غمی کے مواقع پر اظہار درد کے لیے پہنچتے ہیں اور خوشی کے مواقع پر مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، وہ اختلاف کے باوجود اختلاف کو بھول جاتے ہیں اور شکایت کے باوجود شکایت کو پی جاتے ہیں۔ لوگ خوش ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، وہ ویسے ہی ہیں جیسا کہ انہیں ہونا چاہیے، مگر لوگوں کی یہ معاملات کی خوبصورتی کس کے ساتھ ہے؟ صرف ان لوگوں کے ساتھ جن سے ان کا کوئی فائدہ وابستہ ہے، جن سے انہیں کوئی امید ہے کہ وہ وقت پر ان کے کام آ سکتے ہیں، جن سے وہ ڈرتے ہیں، جن کے زور و قوت کا رعب ان کے اوپر چھایا ہوا ہے، جن سے کٹ کر وہ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگوں سے کٹ جائیں گے، جن سے جڑ کر وہ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگوں سے جڑے رہیں گے۔ دوستو، لوگوں کی یہ خوش اخلاقی تمام تر مفاد پرستانہ خوش اخلاقی ہے۔ اس کا راز اس وقت معلوم ہو جاتا ہے جب کہ معاملہ ایسے شخص سے پڑے جس کے ساتھ خوش اخلاقی برتنے کے لیے مذکورہ محرکات میں سے کوئی محرک موجود نہ ہو۔ ایسے مواقع پر اچانک وہی آدمی بالکل بد اخلاق بن جاتا ہے جو اس سے پہلے نہایت خوش اخلاق دکھائی دے رہا تھا۔
اب اس کو یہ شوق نہیں ہوتا کہ وہ سلام میں پہل کرے، اب وہ اپنی دعوتوں میں اس کو بلانا بھول جاتا ہے، اب وہ اس کی مشکلوں میں کام آنے کے لیے نہیں دوڑتا، اب وہ معمولی شکایت پر بگڑ کر بیٹھ جاتا ہے، اب اس کو یہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ اس کے جذبات کی رعایت کرے۔ دنیاوی فائدے کے لیے اخلاق دکھانے والا آدمی اس وقت بے اخلاق ہو جاتا ہے جب کہ اس میں کوئی دنیاوی فائدہ نظر نہ آتا ہو۔ لوگوں کو جاننا چاہیے دوستو کہ اس قسم کی خوش اخلاقی اور انسانیت کی خدا کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے۔ وہ کسی آدمی کو جہنم کی آگ سے بچانے والی نہیں ہے، خواہ وہ کتنی ہی زیادہ بڑی مقدار میں آدمی کے اندر پائی جاتی رہی ہو۔ خدا کے ہاں جو کچھ بدلہ ہے صرف اسی عمل کا ہے جو خالص خدا کی رضا اور آخرت کی نجات کے لیے کیا گیا ہو، اور جو عمل دنیا میں اپنا معاملہ درست رکھنے کے لیے کیا جائے اس کا خدا کے یہاں کوئی بدلہ نہیں ہے۔ ایسے عمل کو لے کر خدا کے یہاں پہنچنے والوں سے خدا کہہ دے گا، تم نے جو کچھ کیا وہ اپنی دنیا کو بنانے کے لیے کیا تھا، تم دنیا میں اس کا بدلہ پا چکے ہو، اب آخرت میں تمہارے لیے اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ دوستو، ہم اپنی خوش اخلاقی اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھیں، نہ کہ بندوں کو خوش کرنے کے لیے رکھیں۔ اللہ کے موت کے بعد والے کام درست کرنے کے لیے کریں، نہ کہ دنیاوی معاملات کو درست کرنے کے لیے اپنے منہ کو میٹھا بنائیں۔ تو دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔